हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और मुल्की सियासत की बात करें तो आजकल हुकूमती वज़रा हो या फिर अपोजिशन के वज़रा या रहनुमा, उनकी तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक और उनकी वापसी से मुतल्लिक बहस गर्म है। तो आज भी कुछ यूं ही हुआ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयान दिया और कहा कि नवाज शरीफ की जो रवानगी थी वो सियासी दबाव का नतीजा थी। मजीद कहा कि नवाज शरीफ जेल में सजा काट रहे थे, वापस आएंगे तो जेल ही जाएंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ प्ली बार्गिन करेंगे और पैसे वापस करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत दफा पहले ये भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जाने दिया गया बैरून मुल्क, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। न सिर्फ फवाद चौधरी साहब बल्कि दीगर वज़रा और मुआविनीन भी, अब शहबाज गिल साहब को ही ले लीजिए, सैटरडे को गालिबन ये बात कही कि शायद जो रिपोर्ट्स दिखाई गई नवाज शरीफ की उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई प्लेटलेट्स के लेवल के साथ और उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन वो चले गए लंदन और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हुकूमत को मजबूरन भिजवाना पड़ा। तो जी डॉक्टर ताहिर शम्सी जो कि उस बोर्ड में शामिल थे जो कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए, उनकी बिगड़ती सूरत हाल को देखने के लिए खुसूसन कराची से लाहौर गए थे, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतल्लिक। तो आपने डॉक्टर ताहिर शम्सी की गुफ्तगू मुलाहिजा की, वो बता रहे थे कि क्या हालत थी नवाज शरीफ की जब प्लेटलेट्स उनकी कम हुई और उसके बाद ताहिर शम्सी साहब ने उनको देखा। तो खैर अब जो हुकूमत है वो बड़ी मुतहरिक हो गई है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। कहते हैं कि अगर कुछ इस तरह की बात है या जिस तरह की तस्वीर आ रही हैं लंदन से, तो हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ की न सिर्फ रिपोर्ट्स की तहकीकात हों बल्कि उनको वापस लाएं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इससे मुतल्लिक कुछ सवालात उठाए हैं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से गए थे और अपने वक्त पर वापस आएंगे। अगर नवाज शरीफ किसी डील के तहत गए हैं तो इजाजत किसने दी, ये सवाल उन्होंने पूछा है। पीपल्स पार्टी भी यही कहती है जी नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं जो कभी हमने सुनी नहीं थी। ये लोग कहते हैं कि इसहाक डार को नहीं हम ला सके तो फिर ये लोग नवाज शरीफ को कैसे बुलाएंगे, उन्होंने सवाल उठाया है। खैर हमने इस पर सवाल कुछ यूं तरतीब दिया है कि क्या अब सियासी सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ वापस आएंगे, हाँ या ना की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और मुनीर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपका कमेंट जानना चाहेंगे। जो मेडिकल रिपोर्ट्स से मुतल्लिक कुछ इबहम पाया जा रहा था या उनकी हालत से मुतल्लिक कुछ इबहम पाया जा रहा था, डॉक्टर ताहिर शम्सी का सॉर्ट अभी आपने सुना। देखिए, तो ये बताएं कि हमारे पास क्या इश्यूज ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में कि हम ये कितनी मरतबा ये चीज़ें, यही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में रिपीट करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में लीडरान के बयान और वफादारियां तब्दील होती रहती हैं। लिहाजा इसको एक तो ज़्यादा संजीदगी से ना लिया करें ये मामला तब्दील। अब फवाद चौधरी साहब के अपने बयान में तजाद नज़र आता है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सियासी दबाव में भेजा गया। अब सियासी दबाव कहाँ से आ सकता है? अपोजिशन कोई तहरीक तो नहीं चला रही थी। हाँ, मीडिया पे खबरें आ रही थी और खबरें इसी हवाले से आ रही थी क्योंकि बार बार आपकी पंजाब गवर्नमेंट की मेडिकल टीम्स आती थी, मुआयना करती थी और नवाज शरीफ साहब की एक मेडिकल हिस्ट्री भी बताती है कि उनकी तबीयत ख़राब थी, उससे पहले भी उनको हार्ट का प्रॉब्लम रह चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर वो वापस गए तो एक प्रोसेस तो हुआ। वो प्रोसेस सिर्फ हुकूमती सतह पे नहीं हुआ बल्कि अदालती सतह पे हुआ। अदालत मुतमईन हुई उसके बाद कैबिनेट ने उनका नाम ECL से निकाला। अब अगर ये सारी चीज़ें फेक थी तो पहली चीज़ तो ये कि ये सारे लोग जो हुकूमती वज़रा और मुशीर और मामले खुसूसी कह रहे हैं कि ये सारा कुछ कोई खेल हुआ था, तो आप ऐसा करेंगे एक JIT बना दें, उसमें जिन जिन डॉक्टर्स ने उनको ओके किया, जिन उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के जिन लोगों ने, कैबिनेट ने जिसको, उनको सब अंडर इन्वेस्टिगेशन कर लें, कर लें, एक तहकीकात कर लें, आप मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के वापस आने का है, ना नवाज शरीफ साहब गए इसलिए थे कि वो जो है वो बस फ़ौरन इलाज करा के वापस आ जाएंगे, और ना ही मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए अब ये आसान है नवाज शरीफ को वापस लाना। हाँ, एक जो बड़ी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने जा रही है वो सारा डिटरमिन करेगी नवाज शरीफ साहब का बाकी मानदा सियासी कैरियर, और वो है उनकी अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 सितंबर को फिक्स हुई है। उनकी भी, मरियम नवाज साहिबा की भी, कैप्टन सफदर की,
اس کا فیصلہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا نواز شریف صاحب کی باقی ماندہ سیاست کو. کیونکہ اگر ان کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے، ڈسمس ہو جاتی ہے، تو نواز شریف کا شاید سپریم کورٹ میں اگر ایک اپیل ہو سکتی ہے مزید تو ایک الگ بات ہے، ورنہ میرا خیال ہے عملی طور پہ نواز شریف صاحب کا پھر پریکٹیکل پالیٹکس میں بہت مشکل ہو جائے گا اور انہیں خود بھی سوچنا پڑے گا کہ آگے مسلم لیگ نون کی سیاست اب کیسے چلے گی. آج جو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کا کانٹینٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن وہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ان کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اس میں وہ تقریباً ساری لیڈرشپ کو لے کے بیٹھے اس میں. حالانکہ وہ جو 2 سال کی پرفارمنس تھی وہ تو انہیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی اس پریس کانفرنس اس پہ. تو آج جو میسج تھا کہ جتنی مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ آ رہا تھا کہ 2 گروپس ہیں، 3 گروپس ہیں، 4 گروپس ہیں، اور شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں، تو آج انہوں نے ہر گروپ کے لوگوں کو، جو مبینہ گروپس کی باتیں آ رہی ہیں، ان سب کو بٹھا کے پریس کانفرنس کی اور ایک میسج دینے کی کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب ابھی بھی پارٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب سے ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں. اب اس میں مولانا فضل الرحمان کے لیے کیا میسج تھا، آصف علی زرداری صاحب کے لیے کیا میسج تھا، لیکن نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ واپسی نواز شریف خود ہی طے کریں گے. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، بنیادی سوال کے ساتھ ساتھ آپ کی تھوڑی رہنمائی اس پہ بھی چاہیں گے کہ جو اب سچویشن بن رہی ہے خاص طور نواز شریف کی واپسی یا نہ واپسی سے متعلق، ملکی سیاسی منظرنامے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ مجھ سے رہنمائی، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، مجھ سے رہنمائی مانگ رہی ہیں. دیکھیں یہ اس طرح کا سوال ہے، اس کے لیے میرا علم نجوم ابھی کافی ناقص ہے، تو تھوڑا وقت دیں، میں کوشش کرتا ہوں نواز شریف صاحب سے رابطہ ہو جائے. باقی رانا ثناء اللہ کے اس بیان پہ غور فرمائیں کہ وہ اپنے وقت پر آئیں گے. یہ بڑا معرفت کا کلام ہے. ہر آدمی کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وقت پہ آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. ہاں جی. اور اب ان کے آنے جانے سے کوئی اتنا فرق پڑنے والا بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ریما. لینا شکریہ. جی مجھے بھی نہیں لگتا کہ ابھی کوئی وجہ ہے ان کے واپس آنے کی، اور ہم نے جیسے سیٹرڈے کو بھی بات کی تھی، لیگل آپشنز جو ہیں حکومت کے پاس انہیں واپس لانے کے لیے، اگر وہ سنسیئر بھی ہیں اس کے بارے میں، وہ بہت لمیٹڈ ہیں. اور ابھی تک میں نے تو کوئی حکومت کے کسی بھی وزیر کو یہ کوئی پروویژن کا حوالہ دیتے ہوئے نہیں سنا جس کے ذریعے وہ انہیں واپس لائیں گے. تو میرا خیال ہے لیگلی مشکل ہوگا اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے تو بھی. دوسرا لینا، یہ جو بار بار شہباز گل صاحب خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بلڈ سیمپل دیا گیا اس میں کوئی جو ہے انہوں نے غلط سیمپل دیا، اس لیے جو ٹیسٹ ہیں وہ غلط آئے، اس لیے اس کی بیسس پہ حکومت کے جو بورڈ تھا اور باقی جو ڈیسیجنز ہیں اس کی بیسس پہ لیے گئے. میرا خیال ہے بہت ادھوری سی بات ہے. ان کی بات مان بھی لی جائے جو میرا خیال ہے بہت ہی عجیب و غریب سی لگتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کی ایک ہسٹری ہے. نواز شریف صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ڈاکٹر یاسمین راشد نے میرا خیال ہے اس کو اکنالج کیا تھا. آپ نے ڈاکٹر طاہر شمسی کی پوری بات بتائی، انہوں نے بھی ایک سیریز آف ایونٹس تھے ان کی ہیلتھ ریلیٹڈ، صرف پلیٹلیٹس کا ایک سیمپل نہیں تھا جو ایشو تھا. تو میرا خیال ہے یہ کانفسکیشن کی اور ایک عجیب سا نیریٹو بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بلڈ سیمپل کیونکہ غلط دیا اس لیے ان کو جانے دیا، ایسی بات نہیں ہے. اور آخری بات کہ دیکھیے پی ٹی آئی یہی کرتی ہے، وہ دے وانٹ اے کیک، they want to have it and eat it too. وہ انہوں نے بھیج بھی دیا انہیں، لیکن وہ اس کو ابھی تک پوری طرح سے اسے اون نہیں کر رہے اس ڈیسیجن کو. بار بار کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بناتے جا رہے ہیں، اب بھی وہی کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی تو انہیں نہیں شاید لا سکے، لیکن میرا نہیں خیال نواز شریف صاحب کے لیے ابھی وہ ٹائم ہے. ان کو کیا ملے گا واپس آ کے؟ وہ لندن سے بھی اپنی سیاست کر سکتے ہیں، اور شاید الیکشن سے پہلے ان کے لیے بہتر وقت ہو واپس آنے کا، کیونکہ سینس بھی تب بنتی ہے یہاں ہونے کی. ابھی وہ وہاں سے جو کر سکتے ہیں واپس آنے کا مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ان کے لیے اس میں بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہے، کیا بینیفٹ ہوگا واپس آنے کے لیے؟ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. منیب کے پاس لے کے چلتے ہیں. منیب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جو مسلم لیگ نون کے سٹیکس ہیں یہاں پر وہ اتنے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے، اور نواز شریف کی غیر موجودگی میں مسلم لیگ نون اتنی طاقت سے آگے اپنے پولیٹیکل سٹانس کو بڑھا سکتی ہے، یا پھر ان کی غیر موجودگی میں بھی سلسلہ اسی طرح چلے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے, جو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے وہ اس میں انگریزی میں پھر میں دوبارہ کہوں گا, وہ کہتے ہیں نا بھائی ہو آر یو ٹرائنگ ٹو کڈ, آپ کس کو بچہ بنا رہے ہیں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو میاں نواز شریف صاحب گئے تھے وہ کچھ سیاسی دباؤ نہیں تھا. جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی, میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے وہ پہلے بھی ایک ارینجمنٹ کے تحت باہر تھے, اب بھی ایک ارینجمنٹ کے تحت ہی باہر نہیں ہے. یہ ہلکی پھلکی فائرنگ ہوتی رہے گی. ہاں مسلم لیگ نون کے قائد وہی ہیں. شہباز شریف صاحب کی انفارچونیٹلی جو پالیسی ہے وہ ابھی تک مسلم لیگ نون میں ڈومینیٹ نہیں کرتی. ایک چھوٹا حصہ ہے مسلم لیگ نون کا جو کہ اس کو سمجھتا ہے. باقی جو زیادہ سبسکرائبر ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ویوز کے ہیں, اور کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ یہاں پر موجود ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ بھی اپنے والد کو, ان کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے, ان کی پرسنالٹی میں ان کی والد کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب واقعی اس وقت جو بھی بات کی گئی ہے واقعی ان کی اس وقت پاکستان آنا بے سود ہے. جب تک کوئی آگے معاملات نہیں بڑھیں گے نہ ہی حکومت پاکستان انہیں بلوا سکتی ہے. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کو نہیں بلا سکے اب تک اتنی کوششوں کے باوجود, تو لیٹ الون کہ میاں نواز شریف صاحب کو بلوایا جائے. ان کا سٹیٹس کم از کم جو مستقبل قریب ہے اس میں تو یہی رہے گا, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طریقے سے واپس آئیں گے. ہاں البتہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سیاسی دباؤ اور فلانے دباؤ کے تحت کے, انہیں ایک دفعہ اپنا بغور جائزہ آئینے کے اندر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب, پاکستان میں سیاست شخصیات کے گرد گھومتی ہے, اکثر دیکھا گیا ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو یا پھر مسلم لیگ نون. تو کیا مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں آگے اور خاص کر سینٹ کے الیکشنز میں اس طرح سے جوش و جذبہ دکھا پائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا سینٹ کے الیکشنز میں, تو اسپیشلی بیکاز پری ڈیٹرمنڈ آپ کیا کنسٹیچوئنسی ہے انہی لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں. جنرل الیکشن میں فرق پڑے گا. میں منیب کی تمام باتوں سے اگری کرتے ہوئے خالی یہ ایڈ کروں گا کہ آئینہ تمام لوگوں کو ہی دیکھنا چاہیے. دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ لیول کی ہپوکریسی ہے ہماری, جس میں ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں. جس وقت نواز شریف کو باہر بھیجا گیا امیڈیٹلی کلیئر تھا کہ یہ کیا گیم ہے, جس میں بھیج تو دیا اور کیبنٹ نے فیصلہ کیا. پہلے کوشش کرتے رہے کہ عدالتیں کسی طرح فیصلہ کر دیں, انہیں ڈائریکٹ کر دیں. جب عدالتوں نے نہیں کیا, ای سی ایل کا مسئلہ کیبنٹ میں چھوڑ دیا, انہوں نے فیصلہ کر دیا. اور ساتھ ہی جیسے ہی وہ گئے تو انہوں نے یہ کہانی بھی سٹارٹ کر دی, اور اس میں پرائم منسٹر شامل تھے, کہ یہ اتنے بھاگ کے چڑھے جہاز کے اوپر, تو اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ پتہ نہیں بیماری کون سی تھی, کیا تھا. سو بھیجنا بھی چاہتے تھے حکومت یہاں پہ آرام سے چلانے کے لیے, تاکہ جو اپوزیشن ہے وہ متحرک نہ ہو, اور ساتھ ساتھ اس کا مذاق بھی اڑانا چاہتے تھے. اچھا جو جانے والی پارٹی تھی اس کی بھی یہی صورتحال ہے. اب اتنے مہینے ہو گئے, ایک پالیٹیشین ہے, لیڈ پالیٹیشین ہے, اپوزیشن کو لیڈ کرتے ہیں غیر رسمی طور پہ, اور پاپولر ہیں, پی ایم ایل این کے ہیڈ ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا اس ملک میں کہ انہیں بیماری کیا ہے. ہم اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں. اچھا میں نے کوئی ابھی تک جرنلسٹک انویسٹیگیٹو رپورٹ بھی نہیں پڑھی اس کے اوپر کہ مجھے پتا ہو کہ اگر پلیٹلیٹس ان کے نیچے جا رہے تھے, جس پہ اتنا تبصرہ ہوا, اتنا ایئر ٹائم ہم نے کمٹ کیا اس ملک نے اس ایک ایشو کو, ہمیں نہیں پتا کہ ان کی بیماری کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیا پرسکرائب کیا گیا ہے ان کے لیے ٹریٹمنٹ, ہمیں نہیں پتا اس ٹریٹمنٹ کو کیا ٹائم لگے گا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ ابھی اتنے ان کی صحت ٹھیک ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. اور اس کسی چیز کے اوپر پی ایم ایل این نے بھی بات نہیں کی کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ جناب ہم تو ظاہر ہے یہاں پہ عدالتوں میں جا کے کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ کے گراؤنڈز کے اوپر آپ انہیں جانے دیں, اور سارے کا سارا میڈیا بھی اس نیریٹو کے ساتھ. اور اس سے پھر ہمیں اپنے میڈیا کی بھی سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ نیریٹو شیپ کرنے کے اتنے ایزی ہیں, کیونکہ اگر اس وقت کی ڈیبیٹس نکال کے دیکھیں تو یعنی یہ ملک چل کیسے رہا ہے پھر, کہ آپ یہاں پہ اپنے بلڈ رپورٹس بھی فورج کر سکتے ہیں یا فیک کر سکتے ہیں, آپ ایک نیریٹیوز کریٹ کر سکتے ہیں جو حکومت اس وقت کی بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے کہ وہ فالس نیریٹیوز تھے, کہ سب کا سب جو تھا وہ ایک طرح سے دھوکہ دیا گیا. تو دیا کس نے پھر یہ دھوکہ, اور کیسے ہم سارے کے سارے دھوکے میں آئے, اور کوئی فالو اپ نہیں ہے اس چیز کے اوپر آج تک. تو آئی تھنک ہماری ریاست ہی ایسے چل رہی ہے, جو میرے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے, کہ آپ جس وقت مرضی نیریٹو شیپ کر دیں, جس وقت مرضی اس کے اندر ہولز کریٹ کر دیں. تو لیکن
الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف ایک پبلک لیڈر ہیں, اگر پی ایم ایل این ایک لوگوں کی سیاست کرتی ہے تو چھوڑیں اس چیز کو کہ ہپوکریسی جو گورنمنٹ کی ہے وہ ہے, لیکن پی ایم ایل این کے لیے ایک ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آ کے ایکسپلین کریں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا وہ سیاست کر رہے ہیں اس وقت باہر بیٹھے ہوئے, کیا وہ نہیں کر رہے, ان کی کیا بیماری تھی اور کب وہ واپس آئیں گے, کیونکہ اب اگر ان کی اپیلز لگی ہیں تو اپیلز کے اندر اگر وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کل کو کہ یہ فیوجیٹو ہیں تو ظاہر ہے ان کی اپیلز نہیں سنی جا سکیں گی. تو پھر وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ جسٹس سسٹم کے ساتھ بھی مذاق کریں گے کہ وہ اپیلز پھر پینڈنگ رہیں گی, پھر الیکشن کے قریب وہ دوبارہ سے لگائی جائیں گی, کسی فیوریبل وقت پہ لگائی جائیں گی. تو یہ جس طرح سے کٹپتلی طریقے سے ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں, اللہ خیر کرے, اللہ کرے کہ یہ چلتا رہے بس. اچھا ایک چیز بابر ستار صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ابھی آپ نے نیریٹو شپ کرنے کی بات کی تو تھوڑی اس کے اوپر میں آپ کی وضاحت چاہوں گی, کیونکہ ہم سے مراد عام عوام, ہم لوگ تو اسی چیز کے اوپر بیٹھے تھے کہ ایک کمیٹی بنی ہے حکومت کا, اتنی بڑے بڑے ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل پینل بیٹھا ہے اور وہ ایکسپرٹس ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. لیکن جب انہوں نے اجازت دی جانے کی, ان کی طرف سے کلیئرنس آئی, تو ہم لوگ یعنی عوام تو اسی اس پہ مطمئن تھے کہ حکومت نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے. تو نیریٹو تو اس طرح شیپ ہوا نا؟ نہیں, نیریٹو دیکھیے, ہم نیریٹوز کیسے شیپ ہوتے ہیں, کمپوزیشن کیا ہے ہمارے ٹاک شوز کا, اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو ہم بات نہیں کر پائیں گے ابھی کہ پاکستان میں نیریٹوز بنتے کیسے ہیں اور جو پبلک ڈیبیٹ ہے اس سے کیسے شیپ کیا جاتا ہے, کس چیز پہ آپ بات کر سکتے ہیں اور کس چیز پہ آپ بات نہیں کر سکتے. سو وہ ایک علیحدہ سے کانورسیشن ہے. لیکن میرے لیے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ اتنے مہینوں بعد بھی ہمارے پاس کوئی جرنلسٹک رپورٹس بھی نہیں ہے کہ انہیں بیماری کیا ہے, وہ کیا کنسلٹیشن کر رہے ہیں, کس کے ساتھ کر رہے ہیں یو کے میں کنسلٹیشن, وہ ڈاکٹرز کیا ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا نہیں کہتے, اور اس چیز پہ ہم کتنا پریس کریں. یعنی ہم ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں اس پروگرام پہ بیٹھ کے, لیکن میرے پاس اگر میں ریسرچ کرنے کی کروں کہ ایکچولی نواز شریف صاحب کو پرابلم کیا ہے ابھی جب سے وہ باہر گئے ہیں, تو اس پہ آپ کو دونوں سائیڈ کا پروپیگینڈا تو نظر آتا ہے. پی ایم ایل این اپنی بات کرے گی, گورنمنٹ اپنی بات کرے گی, لیکن ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں یہ کسی کے سامنے نہیں ہے, اور انہیں حاصل کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص کوشش بھی کی جا رہی. ٹھیک ہے جی, ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد دوسرے سوال کے ساتھ. جی ہم بات کریں گے وفاقی وزیر غلام سرور کے بیان کی, جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ 35 سال سے ملک کو لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ملک میں مافیاز کام کر رہی ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. مزید کہنا تھا کہ اتنا ظلم تو ہلاکو اور چنگیز خان نے نہیں کیا جتنا دو جماعتوں نے کیا ہے. 35 سال تک ملک کو لوٹنے والے واجب القتل ہیں. غلام سرور خان صاحب نے کیا کہا, ذرا ملاحظہ کیجیے. لیکن جنہوں نے 35 سال اس ملک کو بے دردی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, اور سوائے لوٹنے کے ان کا کوئی کام نہیں تھا. جمہوریت کے نام پہ اس ملک کو تباہ و برباد کیا چوروں, ڈاکوں, بددیانتوں, بد کرداروں نے. وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں, وہ اس ملک کے دشمن ہیں, انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو, خون چوسا ہے اس غریب قوم کا. واجب القتل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے. غلام سرور خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد حکومت ہے اور مافیاز اس وقت کابینہ میں موجود ہیں. اس تمام تر معاملے پر سوال ہم نے کچھ یوں رکھا ہے کہ جو وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ میں لوگ شامل ہیں, خاص کر وفاقی وزیر ہوابازی, جنہوں نے آج یہ بیان دیا ہے کہ جی 35 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ واجب القتل ہیں, تو یہ وفاقی وزیر کی طرف سے بیان آنا درست ہے, ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. ریما عمر. بالکل درست نہیں ہے, اور مجھے بہت تشویش ہوتی ہے جب میں اس طرح کے بیانات سنتی ہوں. یہ پہلی بار نہیں ہے جو کہا گیا ہے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ واجب القتل ہیں یا ان کو مار دینا چاہیے. میرے خیال ہے فیصل واڈا صاحب ہیں جنہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی یہی بات کی تھی کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے پھر ٹانگنا چاہیے. یہ ہم کس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں؟ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں مذہبی طور پہ اس طرح کی بات کر کے ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اس طرح کے بیانات کے بعد. تو اب ہم کیا
मुल्क में करप्शन और लूटने को भी उसी तरह उसका एक हिस्सा बना रहे हैं कि आप बार बार ये बात करते रहो और फिर कोई कानून अपने हाथ में ले ले और इस किस्म की कोई चीज़ ना कर दे। तो ये बहुत एक मेरा ख्याल है केयरफुल होना चाहिए हुकूमत के वुज़रा को जब वो इस तरह की बात करते हैं, इनडायरेक्ट इंस्टिगेट ना करें वो वायलेंस को बाकी ऑपोजिशन की जमातों के खिलाफ। इसके अलावा प्रिंसिपली ना हमारे कौन सा कानून कहता है कि जो मुल्क में किसी को लूटे, तो लूटने का क्या मतलब है? अभी तक आप कानून के जरिए, आप अदालतों के जरिए कन्विक्ट तो एक दो केसेस के अलावा कर नहीं सके किसी को, लेकिन आप बार बार पब्लिकली ये कह रहे हो कि आप लोगों को फांसी दे दो या उनको टांग दो। मतलब आप कन्विक्ट तो करो, अभी छोटी सजाएं हैं इम्प्रिजनमेंट की, वो आपने देनी नहीं है। आपने स्टेक्स इतने बढ़ा देने हैं कि आपने कहना है उनको बस टांग देना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में इस पे बहुत सवालात उठ रहे हैं कि क्या सजाए मौत वायलेंट जो क्राइम्स हैं उनके लिए भी एक डेटरेंस है कि नहीं। यहाँ पे हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि सजाए मौत उन लोगों को देनी चाहिए जो वेगली हम बात करते हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है। कौन से कानून के तहत आप ये करोगे? आप किस तरह, क्या एक प्रोसेस के थ्रू करोगे? आप इस तरह की बातें कर करके उन्हें और वल्नरेबल बनाओगे? ये बहुत एक मसला है और मेरा ख्याल है सिर्फ इस तरह से नहीं, और बहुत तरीकों से हुकूमत के वुज़रा इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर वो कहते हैं नहीं, उन्होंने अगर बाद में कुछ इसका रद्द अमल आए तो फिर वो कहते हैं नहीं हमने ये तो कहा नहीं, हमारी तो अपनी राय थी। और मैंने वो जो सुनी है उनकी बात, वो बहुत ही एक तरह से इमोशनल तरह से कह रहे हैं वो, मतलब मुझे बहुत बहुत घबराहट हुई एक्चुअली वो सुन के ये बात। तो मेरा नहीं ख्याल ये करनी चाहिए। ये कि पाकिस्तान, ये भी सुनने में आता है कि पाकिस्तान एक इतना अनोखा मुल्क है कि यहाँ पे इस तरह की अगर आप पनिशमेंट्स नहीं दोगे तो फिर कुछ बेहतरी की तरफ हम नहीं जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। कोई पाकिस्तान को इस तरह का एक यूनिक एग्जाम्पल हमें देखने की जरूरत नहीं है। किस मुल्क में ऐसा हुआ है कि आपने, जिन्होंने करप्शन के ऊपर आपने सजाए मौत दी है और चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ गई हैं? एक एग्जाम्पल दे दें, नहीं दे सके। तो मेरा ख्याल है हर एतबार से इस तरह की जो बयानात हैं वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, वो इंस्टिगेट करते हैं और लोगों को, और बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए हुकूमती वुज़रा को। और अनफॉर्चुनेटली ये एक रिपीट ऑफेंस लगता है क्योंकि पहली बार नहीं है जो हमने ये बात सुनी। ठीक है, हसन निसार साहब। सबसे पहले तो रीमा हमारी इतनी अच्छी हमारी साथी हैं, उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ये नीम ख़ानदान घर से लोगों की बोंगियाँ होती हैं जिन पे ना हंस के गुजर जाना चाहिए। ये सियासी जमहूरी टिपिकल किस्म के सियासी जमहूरी मैं तंजिया कर रहा हूँ। ये बयान रतबो याबस से ज़्यादा, और प्लीज़ रतबो याबस को गाली नहीं है, ठीक है, अमीना सेंसर कर देना, समझ ही ना आए तो ये रतबो याबस के सिवा कुछ नहीं होता है। इसलिए ऐसे बयानों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, इनकी इज्जत अफजाई नहीं करनी चाहिए इस तरह के प्रोग्राम में। मेरा ख्याल है ये अच्छा डिसेंट बावकार प्रोग्राम है। अगर आपका ख्याल मुख्तलिफ है तो ज़रूर प्लीज़ गो हैड। इस तरह के प्रोग्रामों में इस तरह के को अकोमोडेट किया नहीं जाना चाहिए। आपके पॉलिटिशियन की औकात क्या है? एक दो के अलावा, शुरू के बाबाए कौम के अलावा, जिससे कई गालियां मंसूब हैं, बाकायदा गालियां। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बड़ा आप समझते होगे जी, वो तो पॉलिटिकल एनिमल, कैसी कैसी गाली उससे मंसूब है। उसने तो गद्दाफी स्टेडियम में इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा था। तो जाने दें आप, कब ये तो देख लिया करें ना, ये मटीरियल है क्या आपका? तो प्लीज़ इस पर परेशान बिल्कुल ना हुआ करें, दिल पे ना लिया करें, बस ठीक है, ये आपके नसीब हैं। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का इनाम है। चलो ठीक है। अच्छा सॉरी मज़े साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं मुनीब साहब का कमेंट चाहती हूँ। मुनीब साहब, इससे पहले जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, हसन निसार साहब कहते हैं कि इनको खातिर में ना लाया करें, ये लोग इस तरह के बयान शायद अब पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन मुनीब साहब, इतनी फॉलोइंग है इन लोगों की, विफाकी वजीर हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ये भी नहीं कि उनकी वीडियो कहीं से लीक हुई या किसी ने कोई ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो बना ली। ये माइक के सामने, कैमरा के सामने फ्रॉड है। देखिए, वैसे तो एक तो हसन साहब की बात से मैं एग्री करूंगा कि इतना मैटर नहीं करता है इन लोगों का। दूसरी ये है कि माशाल्लाह जहालत का अंबार है। जिस शख्स को ये नहीं पता तो वफाकी वजीर है और वो एक
ایویشن کا. پہلے وہ جہاں موجود تھے شاید وہ پیٹرولیم میں تھے, تو وہ جب کہہ رہے تھے کہ گرم پانی استعمال کرنا لگژری ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ میں ایویشن کا منسٹر ہوں, میں نے آ کے کیا بات کرنی ہے فلور آف ہاؤس پہ اور اس کا امپیکٹ کتنا برا ہوگا ملک کے لیے, ٹھیک ہے جی, وہ آ کر بات کر دیتا ہے اس طرح کی آن فلور آف دا ہاؤس, اور اس کو کوئی خیال نہیں, کوئی ندامت نہیں, کوئی کمپنکشن نہیں. آج وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں. اب انصاف سے اگر کوئی پوچھے یہ کون سا کہیں کوئی نئی ڈیفائن ہو کر آئے ہیں یا کہیں سے نئی ان کی سیاسی جنم ہوا ہے, یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے, اسی سب کچھ کے اندر ان کی بھی شمولیت رہی ہے. اور یہ سب آج اس جماعت میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اور کل اس سے پہلے کسی اور جماعت میں تھے, وہاں سے الیکشن لڑیں گے, اس کے بعد کوئی اور جماعت آئے گی تو اس میں الیکشن لڑیں گے. یہ کون سے نئے سیاستدان ہیں, اور انہوں نے کون, یہ روایتی سیاست کا حصہ ہے. بلکہ آج کی حکومت کیا, یہ سب اسی گرد میں اٹے ہوئے ہیں, 3 پارٹیاں بدل کے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ کون سے ٹارچ بیئرز ہیں کہ بڑے نئے کو پائٹ پائپر ہمارے لیے آ گیا اور انہوں نے نئی سیاست کو جنم دے دیا اور بڑے کمال انہوں نے سیاسی جھنڈے گاڑ دیے. یہ سب اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہ بہت جہالت کی بہتات ہے. تو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے, نہ پریشان ہونا چاہیے, بلکہ انجوائے کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی, ڈسکشن کنٹینیو رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. مظہر عباس صاحب, منیب کی رائے یہ ہے کہ حیران پریشان نہیں ہونا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سب لوگ جو کہ سن رہے ہیں, جو کہ دیکھ رہے ہیں, وہ ہمارے پینل کی طرح بہت زیادہ لٹریٹ نہیں ہیں یا اس طرح سے عقل فہم نہیں رکھتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں اور پھر طیش میں آ جاتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہم بڑی دفعہ دیکھ چکے ہیں. تو کیا اس طرح کے بیان آپ کو لگتا ہے کہ برش آف کر دینے چاہیے؟ ٹھیک ہے, نہیں جی, میری رائے اس سے مختلف ہے. میرا خیال ہے یہ بہت سنجیدہ, اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ میں عملی طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایسا ہوا تھا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ کراچی میں 94 کا جو آپریشن ہوا تھا, اس میں عملی طور پہ, اور اس میں اس وقت کے وزیر داخلہ موجود تھے اس میٹنگ میں, اس وقت کے جو DIG تھے وہ موجود تھے, اس وقت کے جو IG تھے وہ موجود تھے, یہ سارے لوگ موجود تھے. اور فیصلہ یہ ہوا کہ جی MQM کے دہشت گردوں سے کس طرح نمٹا جائے. اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جی ان سے کیونکہ عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہوتی, لہذا ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیا جائے. اس پہ IG سندھ جو تھے افضل شگری صاحب, انہوں نے کہا جی میں اس فیصلے کو انڈورس نہیں کر سکتا. ہم یہ ایک ایسی روایت ڈال رہے ہیں جو اگر چل پڑی تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اور جب اس کے باوجود یہ فیصلہ ہو گیا تو IG سندھ نے کہا کہ آپ میرا ٹرانسفر کر دیں, اور وہ وہاں سے چلے گئے, وہ سندھ سے چلے گئے اور پھر ایسا ہوا. اور اس کا جواب کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہوا پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ واجب القتل وہ پولیس والے ٹھہرائے گئے جنہوں نے اس ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ میں حصہ لیا. تو آپ نے اس دور میں دیکھا کہ کوئی 1000-2000 لوگ مارے گئے, پھر وہ 300-400 پولیس والے مارے گئے, اور وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جس کا کوئی اختتام نہیں تھا. اس سے پہلے MQM دہشت گردی کرتی تھی, اس کے جواب میں آپ نے ایک اور گروپ کو کھڑا کر دیا, ان کے درمیان قتل و غارت گری. تو یہ اور دلچسپ بات کیا ہے اور اہم بات کیا ہے کہ ذرا یہ وفاقی وزیر بتائیں کہ ان 35 سالوں میں وہ کہاں کہاں رہے تھے, کس پارٹی کے وہ رہنما تھے اس میں, اور اس وقت ان کی پوزیشن کیا تھی. تو یہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے, اس کو, ان چیزوں کو, ان بیانات کو قطعی طور پہ غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے, چاہے انہوں نے بات ویسے ہی کر دی ہو. لیکن اس کا جو میسج جاتا ہے وہ, کیونکہ اب ٹیلی ویژن ہے, اب صرف اخبارات نہیں ہیں, اس کا میسج کوئی کسی طریقے سے بھی لیتا ہے, کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کرتا ہے. یا آپ کو آئے دنوں عدالتوں میں گھس کے جو قتل کر دیے جاتے ہیں, آئے دنوں سڑکوں پہ جو لوگ مار دیے جاتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی میسیجز ہوتے ہیں, یہی پیغامات ہوتے ہیں جس کو ہم انتہائی غیر سنجیدگی سے بیان کرتے ہیں, اس پر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں ایسے لوگ موجود ہیں
जो इन बयानात को एग्जीक्यूट करते हैं, इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरा ख्याल है जितनी गैर संजीदगी से हम ले रहे हैं उतनी गैर संजीदगी से कतई तौर पे नहीं लेना चाहिए। बाबर सत्तार साहब। जी, मैं मदर साहब से एग्री करता हूँ। देखिए, रवैये के अंदर शिद्दत ओवर टाइम आती है। रवैयों के अंदर हमने यहाँ पे देखा है कि जिस तरह की शिद्दत पसंदी मजहब के नाम पे होती है हमारे मुल्क में, वो हम देखते आए हैं और वो बढ़ती चली गई है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें 96% लोग मुसलमान हैं, वहां पे आप मजहब के नाम पे कितने लोगों को मार देते हैं। इसकी अगर रैशनैलिटी से आप सोचें तो कोई मकसद इसका नहीं निकलता, कोई वजह समझ नहीं आती। लेकिन इसी तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रवैयों में शिद्दत आई और फिर अब ये नहीं पता कि किसे मारना है, हर कोई किसी और को मारने के लिए तैयार है। अब पिछले कुछ अरसे में 5-7 सालों में ज्यादा हमने ये देखा है कि सियासत में भी जिस लेवल की बिटरनेस क्रिएट की गई है, जिस तरह की एंगर, उसमें सिचुएशन ऐसी जगह पे आ रही है कि आपको पता ही नहीं है कि किसे आपने ब्लेम करना है। हर एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर। यानी यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने फरमाया, मुनीब ने भी इसकी बात की, मदर साहब ने भी बात की, 85 से 96 तक वो पीपीपी के मेंबर थे, प्रोविंशियल असेंबली के जीतते रहे, पार्लियामेंट में रहे, पंजाब की कैबिनेट में रहे। उसके बाद 2002 से वो फिर नेशनल असेंबली में थे, 2004 में वो मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर रहे। 2002 से आगे अभी तक वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, अभी फिर मिनिस्टर हैं। इससे तो जो वो 35 साल की बात करते हैं कि उन लोगों को मार देना चाहिए, क्या वो खुद इस ग्रुप में शामिल नहीं होंगे? क्योंकि पिछले 35 साल से तो वो भी पावर का हिस्सा है, किसी न किसी फॉर्म के अंदर 2-4 साल निकले होंगे, बीच में से कोई एक आधा इलेक्शन हारे, लेकिन एक मुस्तहकम मजबूत सियासतदान है, अपनी सीट जीतते हैं। तो गुजारिश ही है कि जिस तरह से इनका फॉर्मूला कोई इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकता है। अब अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन है, यही शिद्दत वाली हमारी कैफियत है कि आप किसी के ऊपर भी वो फॉर्मूला अप्लाई करके जिस मर्जी को आप काफिर करके उसे मार दें। तो ये काम हमने रिलीजन के साथ किया, अब ये काम हम सियासत के साथ करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल इसे संजीदगी से लेना चाहिए। ठीक है जी, हसन निसार साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अपना अपना नुक्ता नजर है, ये जोकर्स हैं, ये संजीदगी है। और बाकी कौम का तो वैसे ही बहाल नॉर्मल नहीं है, ये बहरहाल जोकर्स हैं, इनको संजीदगी से लेना जो है वो आई डोंट नो। मैं होता तो मैं कभी इस बंदे पे कमेंट करना भी, इसको सवाल में शामिल करना, संजीदगी से लेना, ये तो उसको प्रमोट करने वाली बात है। अलीना, मैं कुछ इग्नोर ऐड कर देने के कारण, बिल्कुल आप अपनी राय का हक, बिल्कुल इग्नोर करना बेहतर है। बहरहाल नहीं, बिल्कुल आप अपने राय का हक रखते हैं। मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रही थी क्योंकि सबने बड़ी वजाहत से बोला, तो मैं चाहती थी आपका पॉइंट भी आ जाए। रीमा, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, तो अब चीज़ें बड़ी जल्दी सर्कुलेट करती हैं और वहाँ पर आपको बड़ा इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है। तो क्या आप समझती हैं कि इस एज में इस तरह की चीज़ें अगर इन मीडियम से कनेक्ट की जाएं तो इसको ज़्यादा हवा मिलती है, इस रुझान को? अलीना, बिल्कुल मिलती है। और दूसरी बात ये कि कहना हमें ऐसी स्टेटमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए या दिल पे नहीं लेना चाहिए, ये हमारी कैबिनेट का हिस्सा हैं ये लोग। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये पहली बार नहीं है जो हमने ऐसी बात सुनी है। फैसल वाडा ने पार्लियामेंट में ये बात की थी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की थी कि लोगों को ड्रैग करके फिर उन्हें टांगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को लूटा है। अब हम अगर उनको आंसरेबल नहीं ठहराएंगे, उनके इस तरह के गैर जिम्मेदार बयानात पे सवाल नहीं उठाएंगे, तो फिर बेहतरी की तरफ तो नहीं हम जा सकेंगे ना। तो ठीक है, हमारी यही अनफॉर्चुनेटली ये हमारी पॉलिटिक्स है, इस तरह के लोग हैं जो इस मुल्क को गवर्न कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी कुछ, मेरा ख्याल है, ड्यूटी है कि इस तरह की जब वो बात करें तो हम उस पर जरूर सवाल उठाएं। ऐसे ना समझें कि ये नॉर्मल बात है, नॉर्मलाइज इसे कर दें और फिर कल को जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे हमारे लिए। और जैसे पहले भी मैंने भी बात की और लोगों ने भी कि मजहब के ऊपर हम देख चुके हैं, हम लोगों को किसी का एजेंट या लोगों के पेट्रियटिज्म को चैलेंज करने पे देख चुके हैं। अब हम करप्शन के नाम पे भी कहीं इसको भी ऐड ना कर दें उन चीजों पे जिसपे बहुत आसानी से आप लोगों को उकसा कर
قانون اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت سنجیدگی سے لینے والی بات ہے, اور چاہے ہم جو بھی سمجھتے ہیں اپنے پولیٹیشنز کو, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, آنسربل ٹھہرائیں اپنے اس طرح کے بیانات پہ, درگزر نہ کر دیں اس طرح. ٹھیک ہے جی, تو ہماری پینل کی اس کے اوپر رائے بٹی ہوئی ہے. منیب فاروق صاحب اور حسن نثار صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح کا بیان ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے, اور ریما صاحبہ, مظہر عباس صاحب اور بابر ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ بیان غلط ہے بلکہ اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ اسی طرح سے انتہا پسندی پروان چڑھتی ہے. ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے, کل نئے سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.